جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے علم و آگاہی کا, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اس سیگمنٹ میں مختلف مقابلے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, جن میں مقابلہ قرأت, مقابلہ جو نعت خوانی, اس کے علاوہ اسپیچ کمپٹیشن جسے ہم تقریری مقابلہ کہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کوئز کمپٹیشن بھی 10 رمضان المبارک سے اس پہ پیش کیا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے درمیان کچھ مقابلے کرائے جائیں, اسٹوڈنٹس کو نہ صرف نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی ایک مقابلے کی فضا قائم کر کے بچوں میں ایک دوسرے سے مقابلے کا جذبہ پیدا کرنا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں. بہرحال ناظرین, علیم قریشی صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں, چیئرمین ہیں فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے, ان کی سربراہی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے علم و آگاہی, یہ بھی ان کی کاوشوں کی ایک کڑی ہے. بہرحال اپنے آج کے جو ہمارے مہمان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان رائٹر ہیں, ٹرینر ہیں, بڑے اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عمر الغزالی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حسن گبول, جو کہ سی ای او ہیں لائسیم اکیڈمی کے اور جنرل سیکرٹری ہیں ایس ایم جی کے شیر محمد گبول ویلفیئر سوسائٹی, اور ڈائریکٹر ہیں المرجان پرائیویٹ لمیٹڈ کے. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب علی حسن فرسٹ کلاس ہیں. بہت شکریہ سر. نہیں, ویلکم ویلکم. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں مسز لبنہ کوثر. لبنہ کوثر صاحبہ, خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. یہ پرنسپل ہیں العمر اکیڈمی کی, اور یہ اسکول اینڈ کالج دونوں ہیں. جی سر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ناظرین اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, فضل الرحمان دامی صاحب, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں نارتھ نازآباد ٹاؤن کے فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان, اور یعنی اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں دی الائیڈ اکیڈمی کے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں فضل صاحب؟ فرسٹ کلاس ہیں, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اچھا, ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج چونکہ مقابلہ اُستے قرأت ہے, تو آج ہمارے 2 ججز بھی موجود ہیں, اور ججز ہمارے روزانہ کی طرح قاری حبیب اللہ ارمانی صاحب ہیں. السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بھی موجود ہیں. اور قاری عبدالحادی صاحب ہیں, جو پچھلے 2 سالوں سے 3 سالوں سے ہمارے ساتھ مقابلے میں موجود ہیں. خیریت سے آپ قاری صاحب؟ ٹھیک, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر, بڑا اچھا لگتا ہے آپ آتے ہیں, مطلب بچوں کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو. تو ناظرین ہمارے آج کے مقابلے میں 4 طالب علم جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں. 2 کا تعلق دار ارقم اسکول سے ہے, ایک حبیب گرلز اسکول کی طالبہ ہیں, اور ایک طالب علم جو ہیں وہ ہیں الایمان ایجوکیشنل سسٹم کے. تو یہ آج کا مقابلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لیکن اس سے قبل جو ہے نا, اپنے جو ہمارے مہمان گرامی ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. عمر غزالی صاحب موجود ہیں. سر کیا کہیں گے, ایجوکیشن سسٹم جس وقت ہمارے اسکول میں, یعنی ہمارے جو ملک میں چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے یا اس میں مزید ترمیم کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے آج سے کوئی تقریباً 40 سال پہلے یہ ریئلائز کیا کہ قوم کو اگر ترقی دینی ہے تو ہمیں اپنا لٹریسی ریٹ بڑھانا ہوگا, اور قوموں کا جو عروج و زوال ہے وہ افراد کی کوالٹی کے ساتھ براہ راست منسلک ہے. آپ پہلے حالات واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں, اس کے اسباب ڈھونڈتے ہیں, پھر حل نکالتے ہیں, اور پھر جب آپ حل کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر بھی اس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 100% لٹریسی ریٹ کے ساتھ سری لنکا ہمارے سامنے دیوالیہ ہو گیا. ہم اس کو دیکھیں کہ کیا اسباب ہیں 100% لٹریسی ریٹ. 100% لٹریسی ریٹ, پھر کیا وجہ سمجھتے ہیں کیوں ہو گئی؟ جی میں وہ اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ہم نے بھی اپنا لٹریسی ریٹ پچھلے 40 سال میں تقریباً ڈبل سے زیادہ کر لیا ہے. ماشاءاللہ. 25% تھا, تب اب 50% ہو گیا. نہیں, اس سے زیادہ ہو گیا ہے. کہیں سرکاری اعداد و شمار تو اس سے, وہ تو موبائل کی وجہ سے سب کو پڑھنا آ گیا نا, میسج کرنے کی وجہ سے. اسکول اور اس کا کالجز اور یونیورسٹیز اور اس کا بھی کافی, اس سے بھی فرق پڑا ہے بہت زیادہ. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے جو افرادی قوت ہے وہ پڑھنے لکھنے سے پہلے جو اس کی حالت تھی, کیا پڑھنے کے بعد وہ زیادہ بہتر ہو گئی ہے؟ انفارچونیٹلی اگر باغ نظری سے آپ تجزیہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ افراد میں اویئرنیس اور رسپانسبلٹی اور سکل ایجوکیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ کم ہو گئی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک مثال, کیا چیزیں 3 دوبارہ چیزیں بتائیے. سکل جو ہے, رسپانسبلٹی, جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے, اور جو اویئرنیس ہے. یہ کیوں
یہی میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. بڑی آپ نے خطرناک بات کر دی. میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دے دوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا انسان پڑھتا جائے گا اس میں سینس نہیں, ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں جو پڑھ لکھ گئے ہیں وہ ان میں سے سینس آف رسپانسبلٹی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہاں, آج ٹریفک کی اگر آپ بات کر لیں کہ کسی کو آپ پوچھیں کہ اگر آپ نے گاڑی کو اوورٹیک کرنا ہے تو لیفٹ سے کیا جائے یا رائٹ سے, رائٹ سے ہی کریں گے سر ہم سیدھے, مطلب یہ تو کامن سینس کی بات ہے. روڈ پہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا روڈ پہ ایسا ہی ہوتا ہے سر؟ وہ مسئلہ ہی رائٹ پہ ذرا رش ہو تو پھر لیفٹ سے نکال لیتے ہیں. تو آپ کی ایجوکیشن نے اگر یہ سینس نہیں دی کہ جی رول کو فالو کرنا کتنا ضروری ہے اور رول کو فالو کرنے سے کیا پرابلم, لیکن کبھی لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں سر تو پھر ایجوکیشن یا دماغ ہی کہتا ہے کہ پھر رائٹ ہو یا لیفٹ ہو کہیں سے بھی نکال کے پہنچ جاؤ. ایجوکیٹڈ مائنڈ قبول نہیں نہ کرتا. اچھا, ایجوکیشن آپ اسی لیے دیتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ مائنڈ ایک سٹیبل سٹیٹ کے اوپر ہمبل کر دیتا ہے انسان اور اس کے اندر ویلیو ایڈ ہو جائے. ہاں سر, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پہنچنا ہو تو 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے ہیں. تو پھر اپنا ہی حال ہے. اگر آپ کے ایجوکیٹڈ بندے نے بھی ایسا ہی رسپانس دینا ہے تو پھر اس کو پڑھانے پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں, یہ بھی ہے. اگر اس نے ویسا ہی بیہیو کرنا ہے جیسے الٹریٹ. آپ کے خیال میں جس نے تعلیم حاصل نہیں کی وہ زیادہ بہتر ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ بہتر ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اپنے ایجوکیشن کے ٹارگٹ مقرر کیے تھے وہ اگر نہیں ہو رہے تو آپ کو ساتھ ساتھ ریئلائز کر کے اس کو ریئلائز. اس سے زیادہ ہنرمند ہونا چاہیے آدمی کو. جی, اگلی بات یہ ہے کہ آپ کا ایجوکیٹڈ بندہ جو ہے وہ کیپیبل کتنا ہے کسی کام کو کرنے کا. اچھا, اس کے اندر کیپیبلٹی کتنی ہے, اس کے اندر ایجوکیشن تو آ گئی, یہ صحیح کہہ رہا ہے. کیپیبلٹی بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ اگر وہ کیپیبل نہیں بن پا رہا تو آپ افراد کو ایجوکیٹ کر کے تو انہیں ذمہ دار, رسپانسیبل اور کیپیبل بنائیں. ہاں, اگر وہ کیپیبل نہیں بن رہے ہاں, اور اگر ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. آج مثال کے طور پہ یہ کچھ عرصہ پہلے یہ جو ہمارا ایک سمیڈا ہے, ایک ادارہ جو سمیڈا, ہاں جی, اسمال میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ان کا ایک جو اسٹڈی تھی کہ جی ہمارے جو ادارے ہیں وہ افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہیں. آپ کسی بندے کو دیکھ لیں, پہلے مطلب یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ افرادی قوت اویلیبل نہیں تھی, ویکینسیز تھیں, لوگ اویلیبل نہیں تھے. پہلے لوگ کوالیفائڈ اویلیبل نہیں تھے, اب کوالیفائڈ ہیں لیکن کیپیبل نہیں ہیں. صحیح, تو بڑا عالمیہ ہے. کیپیبل نہیں ہیں تو آرگنائزیشنز کو آپ آگے کیسے لے کے چلیں گے؟ بڑا عالمیہ ہے. اس کو آپ اٹھائیں نا سر, اس بات کو نہیں, اس کو تو ہم سب کو اٹھانا ہے, صرف مجھے ہی نہیں اٹھانا, اس کو تو سارے ایجوکیشن والوں کو بھی اٹھانا ہے, اس کو تو دانشور کو بھی اٹھانا ہے, اس کو پوری قوم کو ریئلائز کرنا ہے کہ آپ اپنے افراد کو جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ایجوکیشن ہی نہیں, کوئی اسکل بھی آنی چاہیے سر, ہاتھ میں کوئی نہ کوئی اسکل آنی چاہیے, احساس ذمہ داری آنی چاہیے, رسپانسیبل ہونا چاہیے, کیپیبل ہونا چاہیے, تبھی ایک قوم کی ترقی. ہاں, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ہمارے یہاں لوگ پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں. یہ اچھا, اب یہ جو ایروگینس ہے, جو ایگو ہے, تو یہ تو نہ صرف دنیاوی لحاظ سے ایک بندے کو دینی لحاظ سے بھی سر غلط ہے, دینی لحاظ سے, اور اس کی آخرت کو بھی خراب کرنے کا باعث بن جائے گی. بالکل صحیح. تو اگر ہم اس کو نہیں کنٹرول کریں گے اور اگر وہ ہمارے اندر ایگو پیدا کر دے گی تو ہم پھر انسان کو ڈیولپ تو نہیں کر رہے. نہیں کر سکتے سر. ایگو اگر پیدا ہو جائے اور بہت ہی زیادہ انسان اپنی جو ہے نا اوور کانشیس ہو جائے سیلف ریسپیکٹ کے لیے, پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اسی طرح سے قومیں, جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا, وہ لمحہ بلمحہ اپنے افراد کا, اپنے عمل کا, اپنی ڈائریکشن کا تجزیہ کرتی ہیں, خود احتسابی کرتی ہیں, وہ خود دیکھتی ہیں کہ کیا پوزیشن کیا ہے ہماری, صحیح ہے ہم کہاں غلط ہیں, کہاں صحیح ہیں. اور اگر آپ تجزیہ نہیں کر رہے ہوں اور غلط ڈائریکشن میں آپ چلتے چلے جا رہے ہیں اور سپیڈ بڑھاتے چلے جائیں, ہاں, تو پھر ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا, علی حسن قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, کیا فرمائیں گے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے؟ Sir, first of all, I would like to pay thanks to you and your channel and the platform of the Federation of Private Schools that آج ہم جمع ہیں, اور ماشاءاللہ ایک پر رونق جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارے ایجوکیشنسٹ بھی تشریف فرمائیں. بہرحال بات علم کی ہو تو ہم اپنے خطے اور اپنے شہر کی بات کریں گے. ہم جو فوکس کریں گے کراچی لیول پہ یا سندھ لیول پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اس میں دیکھیں, کوئی بھی جو نعمت ہے اگر آپ اس کا شکرانہ نہ کریں تو پروردگار عالم وہ نعمت آپ سے چھین لیتا ہے. تو اس وقت جو پرائیویٹ اسکولز جو خدمات انجام دے رہے ہیں سندھ کی سطح پہ اور کراچی کی سطح پہ, جو ایجوکیشن کا برڈن اور ایجوکیشن کا لوڈ جو سنبھالے ہوئے ہیں, تو اس لوڈ
جو لوڈ بیئر کیے ہوئے ہیں وہ لوڈ جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کا رسپانسبلٹی تھی، لیکن جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولس نے یہ لوڈ جو ہے وہ برڈنائز کیا ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر پیرنٹس اس نعمت کو یعنی نہیں سمجھیں گے اور گورنمنٹ آف سندھ اس نعمت کو نہیں سمجھے گی کہ پرائیویٹ اسکولس کا کیا رول ہے جی، اور اگر نہیں اس کو ریئلائز کیا جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ حالت اسی طریقے سے ہونے لگے گی جیسے ابھی غزالی صاحب نے عرض کیا کچھ چیزیں، وہ کمرشلزم کی طرف جانے لگتی ہیں چیزیں، کیونکہ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ ریسورس جو ہے وہ فنڈنگس اور جو ہے وہ جتنے بھی آپ کا فائنینشیل نیڈس ہیں وہ اگر پوری نہیں ہوں گی تو آپ جو ہے وہ ایک بہتر ایجوکیشن سسٹم کو انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے ہیں، بچوں میں اسکلس ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کر سکتے ہیں، بچوں میں آپ جو ہے ہمیں اسکل کو بھی بڑھانا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے نا کام نہیں ہو سکتا، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوتا جائے گا، یعنی اتنی ایجوکیشن حاصل کر کے بھی تنزلی کا شکار ہوتا جائے گا۔ اچھا فضل الرحمان دھامی صاحب، آپ کیا کہیں گے سر ایجوکیشن کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، میرا جو ایکسپیرینس ہے، جو میں نے کچھ سوچا ہے اور میں دوسروں کو بھی بتاتا ہوں کہ ایجوکیشن میں ہم نے بہت پیچھے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ دنیا کے ملکوں کو دیکھیں، جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اسکلز کو بڑھایا ہے، یعنی انہوں نے ٹیکنیکل ہینڈ دیا ہے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کم از کم جب وہ فارغ التحصیل ہوں تو اپنے ہاتھ سے وہ کچھ نہ کچھ کما سکیں۔ اچھا دوسرے ملکوں میں بھی ہم جو لوگ بھیجتے ہیں وہ ہمارے ان اسکلڈ لیبر ہیں زیادہ، اور جو ہمارے اسکلڈ ہیں وہ ہمارے پاس ہیں نہیں۔ ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بہت پیچھے کیا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں ہم جو آج کل ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف کلرک بنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری دیکھیے سائنس میں کوئی خدمات نہیں ہے، اس کے علاوہ کہ ڈاکٹر قدیر اور چند اور ایسے سائنسدان، اس کے علاوہ دیکھیں نئے جو ہمارے آ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہاں سب سے بڑی بات یہ تربیت کی بہت، نئے تو شاعر بھی نہیں آ رہے، اب کیا نئے تو شاعر بھی نہیں آ رہے۔ دیکھیں نا اس پائے کے جو شاعر تھے اور اس پائے کے جو لکھنے والے وہ نہیں، وہ آخری قبیلہ تھا، جو بس وہ آخری قبیلہ تھا۔ اب یہ ہماری ظاہر ہے کہ ہم دیکھیں تو ایجوکیشن میں ہی ہمارے مسئلے ہیں بہت سے، جیسے ابھی غزالی صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہماری تربیت، اب تربیت جو ہے وہ تعلیم تو ہمارے بہت بڑھ گئی ہے، جب لیکن تربیت ختم ہو گئی ہے تو ہمارا آئی بی اے ایک ہی جگہ سے ایم بی اے ہوتا تھا، تو اب تو گلی گلی میں ایم بی اے ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جو اسکلز ہیں یا جو ان میں اویئرنیس آنی چاہیے وہ کم ہو گئی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو کہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور ہم سب کو مل کے میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور باقی لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ بھائی پیرنٹس کی تربیت کی جائے، کہ وہ پیرنٹس کو ہم سکھائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو ان کی تربیت کریں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ آگے دیکھیں انہوں نے ملک کو سنبھالنا ہے۔ آج کے جو نوجوان ہم ماں باپ کی تربیت کریں گے تو پھر جاگے اگلی نسل کی تربیت ہوگی۔ بالکل۔ اچھا لبنہ کوثر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہیں گی تعلیمی نظام کے حوالے سے، پھر ہمیں بریک پہ جانا؟ سر تعلیم کے بارے میں یہی کہوں گی کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ تربیت کے والدین کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کل والدین نے اپنے بچوں کو ٹیوشن، اسکول اور اس کے علاوہ یہ موبائل اور موبائل پہ گیمز ان پہ چھوڑا ہوا ہے، اور اگر انہوں نے کوئی پوئم بھی یاد کروانی ہوتی ہے تو خود سے تکلف نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو خود پڑھائیں۔ ہم نے کوئی ادب و آداب بھی سکھانے ہیں، کوئی تربیت کی بات بھی ہم نے سکھانی ہے تو ہم وہ فوراً نکال کے پروگرام دکھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نا اب زیادہ تر جو ایک ہوم سٹنگ تھی جس میں بچہ سیکھتا تھا وہ سب ختم ہو گیا، کیونکہ سر پیرنٹس اپنے موبائلز میں لگے ہوتے ہیں، اپنی مصروفیات میں لگے ہوتے ہیں، نہ اٹھنے کا ٹائم ہے، نہ سونے کا ٹائم ہے، نہ دین کی طرف رجحان ہے۔ سر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے بھی دور ہیں اور اخلاقیات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اخلاقیات، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، قدرت سے، فطرت سے، لوگوں سے، ہم نیچر سے دور ہیں، نیچر سے دور ہیں، تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہے آگے ہم میں رحم دلی نہیں رہی ہے، اب جو ہے نا وہ رحم دلی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اخلاقیات کی بہت کمی ہو گئی ہے، تربیت تو ہے نہیں ہے، بڑے چھوٹوں کا ادب چلا گیا ہے۔ سر ان باتوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم ان پر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے بچے، ہماری تعلیم اور باقی تمام چیزیں خود بہتر ہو جائیں۔ آپ تمام مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، لیکن ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو پھر مقابلہ پیش کیا جائے گا، کہیں نہ جائے گا۔ دیکھتے رہے ہماری سیگمنٹ علم و آگاہی، پاورڈ بائی فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم اور سلسلہ ہے علم و آگاہی کا فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اس علم و آگاہی کے سیگمنٹ میں
قرأت کا مقابلہ جو ہے، یعنی مقابلہ حسن قرأت پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو میری پہلی مہمان ہے یا جو طالبہ ہیں ان کو میں دعوت دینا چاہوں گا۔ فاطمہ الزہرا، حبیب گرلز اسکول سے ان کا تعلق ہے۔ فاطمہ الزہرا بیٹا تشریف لائیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جی پڑھیں پڑھیں، ابھی آپ مانیٹر بڑھ جائے گا۔ آپ بیٹا آن ہے مائک۔ جی دیکھیں مائک آپ نے آف تو نہیں کر دیا؟ ایک منٹ رک جائیں، بلو لائٹ آ رہی ہے، دکھائیں مجھے، دکھائیں، میں چیک کر لیتا ہوں۔ ہاں جی مائک ٹھیک ہے، میوٹ بھی نہیں ہے۔ ایک منٹ میں نے دوبارہ، جی ہیلو، نہیں میرے خیال میں دوسرا مائک ہے یہاں پہ، یہ کوئی فریکوینسی اے دے رہا ہے۔ جی لائی دوسرا مائک جب تک دے دیں۔ جی یہ لیں، یہ فریکوینسی 4 کا، چینل 4 کا مائک ہے، یہ لیں، یہ مائک لے لیجیے، اگر آپ سے مانگا جائے تو یہ مائک آپ دے لیجیے گا۔ جی ذرا چیک کیجیے۔ ایک منٹ رک جائیں بیٹا، ابھی بھی آواز نہیں آئی ہے، لائے یہ آن ہے۔ ہیلو ہیلو، میری آواز آ رہی ہے، لیکن یہ والا دیکھیں بیٹا، یہ مائک شاید آن ہے، یہ والا چیک کریں۔ جب تک مائک کی صحیح آواز نہیں جائے گی نا، اس وقت تک وہ نہیں ہوتا۔ سوری آپ کو بار بار میں زحمت دے رہا ہوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین سبحان اللہ۔ فاطمہ الزہرا اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا محمد زہیب خالد کو۔ محمد زہیب خالد آئیے تشریف لائیے۔ دار ارقم اسکولز میٹروول کیمپس سے ان کا تعلق ہے۔ زہیب بیٹا یہ لے جائے گا، جی تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. تشریف رکھیں. محمد زہیب خالد جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے, اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا ابو الخالق کو. ابو الخالق تشریف لائیے. عبد الخالق ہمارے ساتھ موجود ہیں. دار ارقم اسکول سے ان کا تعلق ہے, نارتھ کراچی کیمپس سے. عبد الخالق ہیڈ بوائے ہیں ماشاءاللہ, اور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ. بیٹھیں تشریف رکھیں. اب میں دعوت دینا چاہوں گا محمد خزیمہ کو. علیمان ایجوکیشن سسٹم سے ان کا تعلق ہے. آئیے خزیمہ, اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الرحمن مدنية
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تشریف رکھیں خزیمہ، آپ بھی بیٹھیں. اور اب ناظرین ہم بڑھیں گے اپنے منصفین کی جانب، اور ناظرین کو ہم بتائیں گے آج کے اس مقابلے کے جو جی چوتھے نمبر پہ آنے والا طالب علم ہے. اچھا، بلکہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، جب تک آپ اپنے جو ریزلٹس ہیں وہ ٹیبولیٹ کر لیں. ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہمارا یہ سیگمنٹ علم آ گئی. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علم و آگاہی سیگمنٹ ہے رمضان الکریم ٹرانسمیشن کا، اور اب جو ہمارے آج کے جن طالب علموں نے انعامات حاصل کیے ہیں ان کا اعلان کرنا چاہیں گے. مقابلہ حسن قرات میں ہمارے دو جو ججز ہیں وہ موجود ہیں. ہادی صاحب جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں چوتھے نمبر پہ کون آیا مجھے بتا. علیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے عبدالخالق. عبدالخالق آئیے تشریف لائیے بیٹا. چوتھی پوزیشن آپ کو دی جاتی ہے اور چوتھی پوزیشن آپ نے حاصل کی ہے. یہ لے ادھر آئیے، یہاں کھڑے ہوئیے گا. جی یہ آپ کو چوتھی پوزیشن کا یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. عبدالخالق بیٹھیں، تشریف رکھیں. اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے محمد زہیب. چوتھی تیسری پوزیشن ایک منٹ چلیے پہلے یہ لے لیجیے. ٹھیک ہے بیٹا. جی آپ تشریف رکھیے. آپ محمد زہیب آئیے، تشریف لائیے. محمد زہیب جی تیسری پوزیشن ہے جی. اور یہ تیسری پوزیشن کی یہ ان کو شیلڈ دی جا رہی ہے، اور جی یہ لیجیے گا. جی چلا دیں. جی اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ ہے فاطمۃ الزہرا. بیٹھیں. اچھا آپ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ فاطمۃ الزہرا آئیے بیٹا. ٹھیک ہے بیٹا، جائیں تشریف رکھیں. فاطمۃ الزہرا یہ علیم صاحب سرٹیفکیٹ ہے. بیٹھ آئیے. اور یہ آپ کو بیٹا شیلڈ، آپ شیلڈ دے دیں. اور یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر بھی دیا جا رہا ہے. اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے محمد خزیمہ. محمد خزیمہ پہلی پوزیشن پہ آئیں بیٹا، تشریف رکھیں. محمد خزیمہ کا یہ لیں. یہ میڈم یہ دے دیں. یہ شیلڈ آپ دے دیجیے گا، اور یہ گفٹ ہیمپر آپ دے دیجیے. آ جائیں، آئیں بیٹا چلیں. کیش پرائز کا لفافہ کہاں گیا؟ جی 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 جی. یہ علیم صاحب آپ کی طرف سے کیش پرائز دیا جا رہا ہے. یہ بیٹا یہ لیجیے گا. یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول، فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کی جانب سے. کیش پرائز
ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو گفٹ بھی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بیٹھے بیٹا تشریف رکھیں. جی اب کچھ گفٹ جو ہیں وہ ہم دینا چاہیں گے، جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان کو بھی گفٹ دیے جائیں گے. سر یہ گفٹ عمر غزالی صاحب کو، تھینک یو، تھینکس فار کمنگ. اور یہ گفٹ علی حسن قبول صاحب کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میڈم کے لیے بھی گفٹ ہیمپر ہے، یہ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک لاسٹ گفٹ ہیمپر ہے، یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آپ لوگ سب اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں نشستوں پہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ علم و آگاہی اپنے اختتام پر پہنچا ہے. ابھی بہت سی سیگمنٹس رہتے ہیں، خاص طور پہ کار خیر فرحان صاحب جو پی سی ایچ ایف والے، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. ساتھ ساتھ زرار اقبال صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں مختلف دکھی انسانیت کے لیے، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. اور بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے فہد بھائی سے، ان سے بھی ملاقات کرانی ہے. ساتھ ساتھ کچن بھی ہے. تو بہت کچھ ابھی ٹرانسمیشن میں رہتا ہے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات. رمضان الکریم.